بڑا آپ کا وقت گزر گیا اس میں اتحاد بین المسلمین کے لیے، پھر بھی ہم متحد کیوں نہیں ہو پاتے؟ سب لگے ہوئے تو ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں. میں تو کل سے جو گفتگو سن رہا ہوں اس میں سوائے محبت کی خوشبو کے مجھے اور کچھ کوئی مہک دکھائی نہیں دیتی. میں سونگ نہیں پا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بو مجھے محسوس نہیں ہوتی. پھر کیا ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے؟ کہاں پر کوئی کمی ہے مرزا صاحب کہ ہم متحد نہیں ہو پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور جو جس منظر کی آپ نے یہاں پر عکاسی کی ہے وہ واقعی لگتا ہے کہ شام غریباں کا وقت قریب ہے. اتحاد کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں، حقیقت میں ہم نے بہت کوشش کی اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. جی. آپ کو معلوم ہے مولانا محمد یوسف میمن صاحب کے ساتھ بھی ہم نے ایک تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزارا، اور اس کے بعد ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور الحمدللہ آج بھی میں متحدہ علماء محال، جس کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا تمام مسالک کے لوگ ہیں، متفقہ طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صدر مقرر کیا ہوا ہے اور میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے، لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اصل جو خرابی ہے وہ یہاں پر ہے کہ ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، وحدت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، مگر اس وحدت کو، پیار کو فروغ دینے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. عملی میدان میں یہ شخصیتیں آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی، اگر ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو جہاں شیعہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ علماء کرام جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرتے، تو حقیقی اسلام کی صورت کو پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے، ان اجتماعات میں علماء کو شرکت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے دیگر مکاتب فکر کے، بریلوی مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، اہل حدیث مسلک، کیونکہ میں تمام ان مسالک کے مساجد میں، مدارس میں جاتا رہا ہوں اور آج بھی جاتا ہوں. جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ماننے والے پریکٹیکلی جب ہم کو دیکھتے ہیں، جناب کہ یہ ایک مدرسے میں ہے، فلاں مفتی کے ساتھ ہے، فلاں عالم کے ساتھ ہے، فلاں خطیب کے ساتھ ہے، یا یہ وحدت کی بات کرنے والے فلاں مجلس میں بیٹھ کے فلاں ذاکر کو سن رہا ہے، تو اسی طریقے سے یہ وحدت آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. تو مگر اس کے اوپر تو کام نہیں ہو رہا ہے. اچھی باتیں ہوتی ہیں، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، تو وہ بات مت کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو یہاں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے چینل پر جب آتے ہیں، یہاں بھی ہم یہی باتیں کرتے ہیں. گورنر کی یہاں میٹنگ ہوتی ہے، وہاں بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. وزیر داخلہ کی میٹنگ ہو، آئی جی کی میٹنگ ہو، وہاں پر اسی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. مگر جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے تو پھر وہاں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اگرچہ ابھی اس مرتبہ کمشنر کراچی نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل 10 رکنی کمیٹی، جناب کی جہاں کوئی بات ہو یہ علماء جائیں گے. مگر یہ علماء ہم کو کہیں بھی نظر نہیں آئے، جس میں خود میرا اپنا بھی نام شامل ہے. نہ انہوں نے بلایا اور نہ ہم کبھی کہیں ان کے ساتھ گئے. تو حکومت کا بھی یہی رویہ ہے، وہ بھی ایک فارمیلٹی پوری کرتی ہے حکومت، اس کو عملی جامہ پہنانے کی حکومت بھی کوشش نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر وحدت کے حوالے سے وہ علماء جو واقعی وحدت کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے مساجد میں جانا چاہتے ہیں، مدارس میں جانا چاہتے ہیں، علماء سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو نہ حکومت آگے آنے دیتی ہے اور نہ میڈیا کے اوپر ایسے علماء لائے جاتے ہیں. پر وہی علماء کرام اور وہی شخصیتیں ہیں جو اچھی باتیں یہاں کرتے ہیں، مگر عملی میدان میں جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، اس کے علاوہ خیر المدارس کے محتمم ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، ہمارے بہت ہی محترم قابل احترام قاری محمد حنیف جلندری صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا کرم. جزاک اللہ. قاری صاحب آپ تشریف لائے اور اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، بڑی مہربانی سب سے پہلے تو آپ کی. اور میں بس اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور آپ بھی اس وقت گفتگو فرمائیں گے، علامہ حمزہ علی قادری صاحب ہیں موجود، مرزا یوسف حسین صاحب ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا قاری صاحب کہ بہت ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہم اس وقت یاد میں گفتگو بھی کر رہے ہیں، اپنے اذہان کو، اپنے قلوب کو ان کے ذکر اقدس سے معطر بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا قاری صاحب کہ امام علی مقام تو ڈٹ گئے باطل کے سامنے، اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگیں بسا اوقات نظریات کے تحفظ کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں اور موقف کے اظہار کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں قاری صاحب کہ امام علی مقام کا نام لینے والے، جو بہتر خاص ان کا بہت نام لیتے ہیں، وہ تو اغیار کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہیں، وہ تو بیعت کے لیے تیار ہیں، وہ تو کسی بھی موقع کے منتظر ہیں کہ کسی طرح سے ان کو سامراج کی طرف سے ایک اشارہ ملے اور وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. تو یہ امام علی مقام کے فلسفے سے، ان کے پیغام سے، ان کی قربانی سے کیا روگردانی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیچنے کو تیار ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں شریک کرنے کا شکریہ. پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ آج کا دن اسلامی اور انسانی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، اور قربانی کی دنیا میں بہت بڑی قربانی کا دن ہے. تو اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں کو میری نظر میں سب سے بڑا خراج تحسین یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عزم کریں اور اپنے عہد کی تجدید کریں اور ان کے افکار پر عمل کرنے اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا عہد کریں. اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے رہنما اور مشعل راہ ہے، اور ہم انہی کے راستے پر چل کر کامیابی پا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس استقامت اور جرت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے کرب و بلا کا سامنا کیا، اور جس انداز سے اصول اور نظریات کی خاطر جنگ لڑی، بعض لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور بعض بظاہر اگر ہار اور شکست نظر آئے حقیقت میں وہ جیتے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے ہیں اس لیے کہ اصول اور نظریات کی فتح ہوئی. لہذا آج کے دن ہمارے حکمران، خاص طور پر ارباب اقتدار جن کے ہاتھ میں ہمارے فیصلے ہیں، اگرچہ میں اس وقت ان کو حکمران بھی نہیں کہہ سکتا، اصل حکمران کوئی اور ہے، یہ تو صرف لفظاً کہا جا سکتا ہے، حقیقتاً نہیں ہے. لیکن آج ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں حسینی ہیں تو ہر دور کا جو یزید ہے وہ خواہ کوئی بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، ہمیں اس کے مقابلہ کرنا ہے. اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن جو ہے وہ ظلم سے سمجھوتے کا نہیں ہے، ظلم سے کمپرومائز کا نہیں ہے، ظلم کے آگے سرنڈر ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنے کا ہے. اپنی طاقت جتنی بھی ہو اس کے باوجود آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ظالم سے سمجھوتا نہ کریں. آج ہم نے ایک عرصے سے جو پوری دنیا پہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہ سمجھوتا کیا ہے بلکہ اس کو ہم نے کندھا دیا ہے. اس لیے آج آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پاکستان ہے وہ مسائلستان بن گیا. آج پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، پاکستان کی افواج پر حملے ہو رہے ہیں. 35,000 سے زیادہ لوگ اس نام نہاد جنگ کے اندر نشانہ بن چکے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کی جو 2 جنگیں ہوئی ہیں ان میں اتنے عوام کی جانیں نہیں گئیں اور نہ ہی اتنی ہماری افواج کی جتنی اس جنگ میں، جس کا آج تک نہ کوئی نتیجہ نکلا ہے نہ نکلے گا، جس کا کوئی بے مقصد ہمارے اعتبار سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح معنی میں خراج تحسین یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں